تاریخ ہند کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ہند کے ساحلوں پر عربوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جن کے ذریعے عرب بندرگاہوں اور جنوب مشرقی ایشیا کی بندرگاہوں کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ پھر جب عربوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ساتھ ایک سلطنت بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو ان کی تجارتی سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہوا تھا۔ تاہم جب خلافت بنو امیہ کا دور آیا تو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ پر اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی، جس کے اسلامی سلطنت سے تعلقات شدید کشیدہ تھے۔ اس نے ان باغی عربوں کو پناہ دے رکھی تھی جنہوں نے مکران کے مسلم گورنر سعید بن اسلم کو قتل کیا تھا۔ تاہم سندھ کے راجہ داہر کے برعکس جزیرہ سری لنکا کا راجہ دربار خلافت سے دوستانہ مراسم کا خواہاں تھا۔ چنانچہ اسی دور میں کچھ جہاز ان تحائف سے لدے ہوئے عرب آ رہے تھے جو سری لنکا کے راجہ نے خلیفہ اسلام کی خدمت میں بھجوائے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ کئی مسلمان بھی تھے جو حج کی نیت سے جا رہے تھے۔ ان میں فوت شدہ مسلمان تاجروں کی بیوائیں اور بچے بھی تھے جو سری لنکا میں وفات پا گئے تھے، مگر اس قافلے کو سندھ کے ساحل دیبل کے قریب بحری قزاقوں نے لوٹ لیا تھا۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کو قیدی بنا کر سندھ میں لے گئے تھے۔ اب جب مسلمانوں کے اس لٹے ہوئے قافلے کا بصرہ کے اموی گورنر حجاج بن یوسف کو پتہ چلا تھا تو وہ جوش غضب سے کانپ اٹھا تھا اور ساتھ ہی راجہ داہر سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ تاہم بصرہ کے گورنر کے اس مطالبے پر راجہ داہر نے اپنی طرف سے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ ان تک رسائی میری دسترس سے باہر ہے، لہٰذا تم خود ہی اپنے قیدی چھڑا لو۔ اب حجاج بن یوسف کو راجہ داہر کے اس جواب سے مایوسی ہوئی تھی اور پھر گورنر نے راجہ داہر کو سبق دینے کی غرض سے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں تادیبی کارروائی کے طور پر حجاج بن یوسف نے سن 710 میں یکے بعد دیگرے اپنے 2 کمانڈر عبید اللہ اور بدیل کو راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا۔ تاہم یہ دونوں کمانڈر میدان جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور یوں حجاج بن یوسف کو ایک قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف ان تمام واقعات کی خبر جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچی تھی تو انہوں نے بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف کو لکھا تھا کہ تم اپنی ترکش کا صحیح تیر آزماؤ اور سندھ کو فتح کرنے کی کوشش کرو۔ پھر جب دربار خلافت سے حجاج بن یوسف کو یہ حکم ملا تو گورنر نے خلافت اسلامیہ کے وقار کی خاطر اپنے ترکش کا بہترین تیر آزمانے کا ارادہ کیا، اور وہ تھے نوجوان سپہ سالار فاتح سندھ محمد بن قاسم۔ دوستو، خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت کے ساتھ حجاج بن یوسف نے جب محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا آرڈر دیا تھا تو اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی اور وہ نوجوان تھے۔ اگرچہ عمر تو کم تھی مگر وہ ایک بہترین قائد اور انتظامی امور میں گہری نظر رکھنے والے شخص تھے، فن سپہ گری اور شجاعت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اور اس وقت محمد بن قاسم فارس کے حاکم تھے اور ایرانی فتوحات میں بطور سپہ سالار عسکری ذہانت اور فہم و فراست کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ اور پھر جب سندھ پر حملہ کرنے کا آرڈر محمد بن قاسم کو ملا تو انہوں نے بطور سپہ سالار 6 ماہ کی قلیل مدت میں شیراز میں رہ کر ہند سندھ میں جہاد کرنے کا مکمل انتظام کیا۔ اسی دوران حجاج بن یوسف نے دربار خلافت سے 6000 شامی فوج روانہ کی تھی اور پھر محمد بن قاسم کی اپنی سپہ اور رضاکار مجاہدین کی بدولت یوں سپہ سالار کی فوج کی تعداد 12000 کے قریب ہو گئی تھی۔ بحری راستے سے جہازوں کا ایک بیڑا بھی سامان رسد
اور قلعہ شکن منجیقیں لے کر روانہ ہو چکا تھا، جس میں عروس نامی منجیق شامل تھی جسے 500 آدمی حرکت دیتے تھے۔ اب کل ملا کے بات یہ کہ سندھ پر حملہ کرنے کے لیے اموی خلافت کا یہ لشکر نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی قیادت میں مکران سے ہوتا ہوا خشکی کے راستے سے سندھ میں داخل ہوا۔ پھر سندھ میں داخل ہوتے ہی سپہ سالار نے اپنی لاجواب عسکری قابلیت کی بدولت لسبیلا کو تسخیر کیا اور یہاں کے قلعے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی اگلی منزل دیبل تھی، جو راجہ داہر کی سلطنت کا مشہور شہر اور بندرگاہ تھا۔ اب اسلامی فوج جیسے ہی یہاں پہنچی تو یہاں کے باشندے قلعہ بند ہو گئے۔ دوسری طرف شہر کے گرد فصیل بہت ہی مضبوط اور چوڑی تھی۔ شہر کے وسط میں ہندوؤں کا مشہور مندر تھا، جس کی گنبد پر سرخ جھنڈا لہراتا تھا۔ اس قلعے میں رہنے والی عوام کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا بلند رہے گا تو کوئی شہر کو فتح نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ جب یہ بات سپہ سالار محمد بن قاسم تک پہنچی تو انہوں نے دوران محاصرہ گنبد اور جھنڈے پر عروس منجیق سے سنگباری کا حکم دیا۔ سپہ سالار کا حکم ملتے ہی اتنی تیز سنگباری کی گئی کہ جس سے گنبد ٹوٹ گیا اور جھنڈا زمین بوس ہو گیا۔ اب جیسے ہی جھنڈا زمین بوس ہوا تو اہل شہر کی ہمت بھی پست ہو گئی۔ دوسری طرف مسلم جانباز کمال بہادری سے کمانڈ ڈال کر فصیل پر چڑھ گئے اور سخت جنگ کے بعد شہر پر محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ قبضہ ہونے کے بعد اہل شہر حیران تھے کہ محمد بن قاسم نے نہ شہر کو لوٹا، نہ قتل عام کیا اور نہ ہی عورتوں کو بے آبرو کیا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی شہرت چہار سو پھیل گئی۔ اسی حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ دیبل سے تھوڑی مسافت پر موجودہ حیدرآباد کے قریب کے راجہ بھدرکن نے جنگ سے گریز کرتے ہوئے فرشتہ صفت سپہ سالار محمد بن قاسم کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور پھر اسلامی فوج کا پرتپاک استقبال کیا۔ اب اس سے آگے اہم شہر سیوان تھا۔ سیوان کا راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ اس نے ابتدا میں تو قلعہ بند ہو کر جنگ کی، مگر وہ اہل شہر میں غیر مقبول تھا، جس پر شہریوں نے بغاوت کرتے ہوئے اسلامی فوج کی اطاعت قبول کی اور راجہ داہر کا بھتیجا رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے پائے تخت پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ سندھ میں محمد بن قاسم کا سب سے اہم مقابلہ راجہ داہر کی فوج سے ہی ہوا تھا، جو دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن تھی۔ اسلامی فوج کے یہاں پہنچنے پر دونوں افواج کے درمیان دریائے سندھ حائل تھا۔ راجہ داہر نے جا بجا تیر انداز متعین کر دیے تھے تاکہ مسلمان دریا عبور نہ کر سکیں، مگر عسکری فہم و فراست کے ماہر محمد بن قاسم نے رات کی تاریکی میں کمال ذہانت سے کشتیوں کو جوڑ کر ایسا پل بنا دیا تھا کہ اسلامی فوج اپنے جنگی ساز و سامان سمیت رات کی تاریکی میں دریا کو عبور کر کے صبح کی روشنی میں راجہ داہر کی فوج کے سامنے کھڑی تھی۔ چنانچہ پھر سندھ کے آخری مارکے کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں اور پھر تیاری کے بعد دونوں افواج مقابلے کے لیے آمنے سامنے صف پر تھیں۔ اب سندھی فوج کے درمیان ہاتھیوں کا جھنڈ تھا اور اس جھنڈ کے درمیان میں نظر آنے والا یہ سفید ہاتھی راجہ داہر کا تھا۔ راجہ داہر کے پہلو میں اس کا بیٹا جے سنگھ 10,000 فوج کے ہمراہ موجود تھا۔ راجہ کی فوج میں 30,000 پیدل سپاہ بھی موجود تھی۔ اب آغاز جنگ میں ہی کئی خون ریز مارکے ہوئے، تاہم ہاتھیوں کی دیواریں آہن کے سامنے مسلمانوں کا زور نہ چلتا تھا۔ اب اسلامی فوج میں اسی سوچ و بچار اور پریشانی کے عالم میں سپہ سالار محمد بن قاسم نے آرڈر دیا کہ ان ہاتھیوں کے اوپر نفط کے ذریعے آگ برساؤ۔ اب جب ایسے کیا گیا
تو ہاتھی بدحواسی میں بھاگے۔ خود راجہ داہر کا ہاتھی بھی بھاگنے پر مجبور ہوا۔ بعد ازاں راجہ داہر کے بہت سے سردار مارے گئے اور پھر آخر میں راجہ داہر بھی لڑتے ہوئے مارا گیا۔ یوں سندھی فوج کو شکست ہوئی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ پھر یوں سندھ باب الاسلام قرار پایا۔ دوسری طرف اس طرح برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام کی شمع منور کرنے کا شرف اسلام کے جواں سال سپہ سالار اور رہتی دنیا تک اسلامی تاریخ کا اصلی ہیرو محمد بن قاسم سبب بنا۔